السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تو چلیے بتائیے آپ میں سے کون اوپر والے یہ چار کلمات پڑھتا ہے؟ یوسف، تنیا، الذئب، انت۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب پہلی آیت پر آتے ہیں۔ فذکر انما فراغ مذکر۔ فذکر انما انت مذکر۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اگلے پہ چلتے ہیں۔ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا فراغ فی ذکری۔ اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلے پہ چلتے ہیں۔ قالوا أئنك لأنت فراغ قال أنا يوسف وهذا أخي۔ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب آگے چلتے ہیں۔ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله فراغ۔ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو آپ میں سے کون ان چار کلمات کو پڑھتا ہے؟ رازیہ، سبحان، استوا، بیضاء۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب سنیے، اور جسے موقع دیا جائے گا وہ اسے مکمل کر لے گا۔ ثم فراغ إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلے پہ چلتے ہیں۔ فألقى عصاه فإذا هي فراغ مبين۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلے پہ چلتے ہیں۔ ونزع يده فإذا هي فراغ للناظرين۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب آخری پہ چلتے ہیں۔ فهو في عيشة فراغ۔ فهو في عيشة راضية۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو چلیے آپ میں سے کون اوپر والی صورتوں کو دیکھے گا، آئیڈینٹیفائی کرے گا؟ نملة، ألهاكم تكاثر، مقابر، تعلمون، يعلمون۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ دوسری لائن کر لیجئے۔ التين، الزيتون، طور سينين، بلد الأمين، واد۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ لاسٹ والی لائن کر لیجئے۔ سيارة، وارد، دلو، بضاعة، ناصية۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ سمعت، مكر، مكرهن، أرسلت، متكئا، سكين، قالت۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ عظيم، ألقي، جی بہت خوب۔ خذي، كلي، اشربي، كري، كولي۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ سريا، جزء، نخلة، ساقط، رطبة۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ سماء، ارض، دخان، ید۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔ عصا، ثوبان، ابیض، اسود۔ ابیض کا بانر۔
اور اسود کا سودا. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب ابا ذهب نستبق ترک. جی بہت خوب، بہت شکریہ. متى أكل ذئب أخ أخت. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب ابا ذهب نستبق ترک. جی بہت خوب، بہت شکریہ. متاع أكل ذئب أخ أخت. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو آئیے اب دیکھتے ہیں آج کی ان شکلوں میں ہمارے پاس کیا لرننگ ہے. تو سب سے پہلے ہے رآ. رآ کا مطلب اس نے دیکھا، یعنی اس ایک مذکر نے دیکھا، یعنی دیکھنے کا جو عمل ہے ہم کہتے ہیں رآ. رآ یہ تو بڑا معروف ہے. نارن، نارن یعنی آگ، نارن آگ. پھر ہے یہاں پہ اہل جو ہے، اہل کا جو میننگ ہے یعنی فیملی کے لیے ہم اس کا ایک ترجمہ کرتے ہیں اہل، یعنی فیملی یا وہ گروپ جس سے کہ کوئی انکلوڈ ہو، تو اسے ہم اہل کہتے ہیں. اہل جیسے آپ نے معروف کلمہ سنا ہوگا اہل بیت، اہل بیت. اب دیکھیں اس کے بعد ہے ہمارے پاس کبسن. کبسن اس میں سے شعلہ لینا یا چنگاری لینا یا اس کا ایک پورشن لینا، یعنی تپانے کے لیے ایک آگ کو دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کے لیے یہ ایک شعلہ جو استعمال کیا جاتا ہے، چنگاری جو لی جاتی ہے اسے قبس کہتے ہیں. قبس. رآ اس نے دیکھا، نارن آگ، اہل یعنی گھر والے، فیملی، اور قبس چنگاری یا جو آگ کا ایک پورشن. اس کے بعد دیکھیے خلا اس نے نکالا. مثال کے طور پر اس شکل میں کیا ہے، خلا اسنان یہ دانت نکال رہا ہے. خلا اسنان یہ دانت نکال رہا ہے. اگلی شکل میں کیا کر رہا ہے، خلا حذاءن یہ اپنا جوتا اتار رہا ہے، یعنی یہاں پہ دانت نکال رہا ہے یا دانت کو باہر کر رہا ہے. اسی طرح یہاں پر کیا کر رہا ہے، خلا حذاء یعنی جوتا نکالنا. اب دیکھیے نالن کہتے ہیں چپل کو، یا نالن کا اصل میں اور ایک مطلب ہے یعنی سول جو جوتے کے نیچے ہوتا ہے. تو نالن فی الحال معروف اس کا کیا ہے کہ چپل کے لیے لگتا ہے، اسے ہم جوتی بھی کہتے ہیں. تو نالن جوتی. اب یہ کیا ہے، یہ ایک فعل امر ہے. استمع، استمع کا مطلب ہوتا ہے غور سے سننا. دیکھیے ایک ہوتا ہے اسما سننا، یعنی آپ سنو، کچھ بھی آپ سن رہے ہو، باہر کی آواز ہے، چڑیوں کا چہکنا ہے، یعنی آپ کچھ بھی سن رہے ہیں. لیکن جب کہا جائے استمع، استمع کا مطلب جو میں کہہ رہا ہوں اسے ذرا تم غور سے سنو. بس اپنے دہرانا ہے. رأى نار أهل كبس. جی بہت خوب، بہت شکریہ. خلا نال استمع. جی بہت خوب، بہت شکریہ. را نار اہل قبس. جی بہت خوب، بہت شکریہ. خلع نال استمع. جی بہت خوب، بہت شکریہ. رآ نار أهل كبس. جی بہت خوب، بہت شکریہ. خلأ نعل استمع. جی بہت شکریہ. رأى نار أهل قبس. جی بہت خوب، بہت شکریہ. خلأ نعل استمع. جی بہت خوب، بہت شکریہ. رأى نار أهل قبس. جی بہت خوب، بہت شکریہ. خلا نعل استمع. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو واقعی ہم نے کیا کرنا ہے، اس آیت کو یاد رکھنا ہے، یعنی استمع جو انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ موڈیول سلیکٹ کیا ہے. اس میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے عربی بین یدین، وہ پہلے صفحے سے ہی اسی سے شروع ہوتی ہے. انظر واستمع، دیکھو سنو، دیکھو سنو. اور پھر ہے عائد، تو اللہ کے کرم سے ہم تینوں کر رہے ہیں. استمع ہم سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، اور اللہ کے کرم سے آپ دوہرا رہے ہیں. اور میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتانا چاہوں گا کہ آپ کو نہیں پتا جب آپ دہراتے ہیں کسی کو وہی آواز سمجھ میں آتی ہے، کسی کو اسی دہرانے سے یاد ہو جاتا ہے. تو ایک بار میں بھی دہراتا ہوں. رآ اس نے دیکھا، نارن آگ، اہل یعنی فیملی، قبس آگ کا ایک حصہ. پھر ہے خلع اس نے نکالا، خلا اس نے نکالا، نعلن چپل یا جوتی کے لیے استعمال ہوتا ہے. استمع یہ فعل امر ہے. استمع غور سے سنو. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ضمائر میں انا کے بارے میں جانیں گے. انا یعنی جب خود کے بارے میں بات کرنی ہو، یعنی ضمیر لمتکلم جو بات کرنے والا ہوتا ہے، جب وہ بات کرتا ہے اسے ہم انا کہتے ہیں. یعنی جب بھی آپ نے کہنا ہے میں نے یہ کیا، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کروں گی، تو آپ انا سے سٹارٹ کرتے ہیں.
آئیے ایک بار اپنے ارقام کے سفر کو آگے لے جاتے ہیں. تو اللہ کی توفیق سے ہم نے صفر سے شروع کیا. صفر، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسع، عشرہ. اس کے بعد عقود یعنی ملٹیپلز آف 10 میں ہم نے کیا کیا؟ 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، اس کے بعد 11، 12 اور پھر اس کی یہ جو فیملی ہے یہ بڑی یونیک ہے کیونکہ اس میں ہم و استعمال نہیں کرتے. احد عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، ستۃ عشرہ، سبعۃ عشرہ، ثمانیۃ عشرہ، تسعۃ عشرہ. اس کے بعد ہم نے جو دیکھا 20، 30، 40، 50 یعنی ان کے جو نمبرز ہیں جیسے 21، 31، 41، 51 ان میں ہم نے کیا کہا کہ یہ جو واحد کے کلمات ہیں، یہ جو یونٹ پلیس کے کلمات ہیں، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسع، پہلے ہم ان کو لکھتے ہیں اور پھر جو ملٹیپلز آف 10 جیسے 21 کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ واحد و عشرون. 31 کے لیے واحد و ثلاثون. 41 کے لیے واحد و اربعون. 51 کے لیے واحد و خمسون. اب آج کیا ہے؟ 61 سے 69 تک، یعنی بالکل وہی پیٹرن ہے. پہلے ہم نے ونس ڈیجٹ کو نام دینا ہے اور پھر جو ٹینس پلیس پر ہے ہم بار بار کہتے ہیں انگلش میں ہم اسے بولتے ہیں 61 یعنی پہلے ملٹیپل آف 6 پھر 1 بولیں گے، لیکن یہاں پہ پہلے ہمیں یہ 1 بولنا ہے اور پھر یہ. تو کیسے ہوگا یہ؟ واحد و ستون، اثنان و ستون، ثلاثہ و ستون، اربع و ستون، خمسہ و ستون، ستہ و ستون، سبع و ستون، ثمانیہ و ستون، تسعہ و ستون. تو چلیے ایک دو بار اس کو دہراتے ہیں. واحد و ستون، اثنا و ستون، ثلاثہ و ستون، اربع و ستون، خمسہ و ستون، ستہ و ستون، سبع و ستون، ثمانیہ و ستون، تسعہ و ستون. جی بہت خوب، بہت شکریہ. جی واحد والستون، اثنان والستون، ثلاثة والستون، أربعة والستون، خمسة والستون، ستة والستون، سبعة والستون، ثمانية والستون، تسعة والستون. جی بہت خوب، بہت شکریہ. واحد والستون، اثنا والستون، ثلاثة والستون، أربعة والستون، خمسة والستون، ستة والستون، سبعة والستون، ثمانية والستون، تسعة والستون. جی بہت خوب، بہت شکریہ. 66 63 68 69. جی بہت خوب، بہت شکریہ. خمسة والستون، واحد والستون، أربعة والستون، اثنان والستون، سبعة والستون. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب اس آرڈر میں اسے پڑھ لیجئے. 69 ثمانية والستون، 63 66. جی بہت خوب، بہت شکریہ. سبعة والستون، اثنان والستون، أربعة والستون، واحد والستون، خمسة والستون. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو آئیے ایک ریکیپ کرتے ہیں ہمارے بگننگ میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ کلام اقسامہ ثلاثہ، اسم و فعل و حرف. اسم کی معرفت تنوین سے، دخول الف لام سے، خفض سے، ندا سے اور تاء مربوطہ سے. اور فعل کی جو معرفت ہوتی ہے قد سے ہوتی ہے، سین سے ہوتی ہے، سوف سے ہوتی ہے، تاء تانیث ساکنہ سے ہوتی ہے، تاء المتحرکہ سے ہوتی ہے، نون توکید سے ہوتی ہے، ثقیلہ اور خفیفہ، اور یاء المخاطبہ سے ہوتی ہے. آخر پر ہم نے حرف میں جانا کہ جو نہ اسم کی علامات قبول کرے اور نہ فعل کی علامات قبول کرے اسے حرف کہتے ہیں. اس میں پھر کچھ ہوتے ہیں جو مختص ہوتے ہیں، جو صرف اسم کے ساتھ لگتے ہیں، کچھ صرف فعل کے ساتھ لگتے ہیں، اور کچھ غیر مختص ہوتے ہیں جو اسم کے ساتھ بھی لگتے ہیں اور فعل کے ساتھ بھی لگتے ہیں. چلیے آپ میں سے کون ان کو دہرائے گا؟ بس ایک بار دہرائی کرنی ہے. جمل، حمار، قمیص، قلم، کرسی، باب. جی شکریہ، بہت خوب. سریر، نجم، مفتاح، مسجد، بیت، کتاب. جی بہت خوب، بہت شکریہ. ریکیپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ضمائر کا سلسلہ شروع کیا ہے. یہ انواع الاسما سے ہے، اسم کی ٹائپ میں سے. دل علی الاسم المخفی، یہ جب اسم چھپ جاتا ہے تو اس کی جگہ آ جاتی ہے ضمیر. تو موٹی موٹی ہم نے کہی کہ اس کی دو ہی قسمیں ہیں، بارزہ اور مستتر. بارزہ ہوتی ہے جو لکھی ہوتی ہے، بالکل دکھتی ہے، لیکن مستتر ہوتی ہے جو ہم میننگ سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں انگلش میں گو، تو اس کا مطلب اصل میں کیا ہوتا ہے؟ یو گو. تو یو کہاں سے ہم نے لایا؟ یہ ہم نے اسی میں سے ایکسٹریکٹ کیا، اسے ہم انڈرسٹوڈ بھی کہتے ہیں. تو ضمائر بارزہ کا سلسلہ جاری ہے. اس میں فی الحال ہم منفصلہ والے ضمائر پڑھ رہے ہیں، یعنی ایسی ضمائر جو لکھی ہوں گی اور الگ ہوں گی. اور انشاءاللہ ہم ایک دن جانیں گے یہ متصل کیا ہوتا ہے، کیا ضمیر اینڈ میں بھی لگتی ہے، کیا یہ اٹیچ ہوتی ہے، کیا یہ سفکس ہوتی ہے. تو جواب ہے ہاں. فی الحال ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ منفصلہ. اس میں غائب کے لیے یعنی جو دور ہے، جس کے لیے ہم نے کیا کہا؟ اپنی آنکھ دائیں طرف کر کے مذکر کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے ہوا وہ، بائیں طرف ہیا ہوا ہی ہیا شی، اور پھر سامنے کی طرف دیکھ کر کہیں گے انت، مذکر کے لیے، اور انت مؤنث کے لیے. ہوا ہیا کا انگلش میں ایکویلنٹ کیا ہے؟ ہی اور شی. اردو میں وہ ہی کہتے ہیں، لیکن انت میں ہم یو ہی کہتے ہیں، یعنی چاہے آگے مذکر ہو یا مؤنث ہو. انت مذکر کے لیے یو، انت مؤنث کے لیے یو. اردو میں اسے ہم آپ کہتے ہیں یا کبھی کبھی تم بھی کہتے ہیں. تو آئیے آپ میں سے کون پہلے یہ جو اوپر والے یہ جو شکلیں ہیں ان میں ہوا ہیا
استعمال کرے گا؟ هو تاجر هي مدرسة هي طالبة هو طبيب جی بہت شکریہ. اب آپ میں سے کون اس میں ہوا ہیا لگائے گا ان صورتوں میں؟ هي طبيبة هو طالب هي تاجرة هو مدرس. جی بہت شکریہ. اب فرض کر لیجئے کہ یہ جو ہے یہ ہمارے سامنے ہے اور ہمیں ان کی طرف مخاطب ہے، تو ہم اب ان میں انتا اور انتی استعمال کریں گے. تو چلیے آپ میں سے کون اوپر والی لائن میں انتا اور انتی استعمال کرے گا؟ أنت تاجر أنت مدرسة أنت طالبة أنت طبيب. جی بہت شکریہ. أنت طبيبة أنت طالب أنت تاجرة أنت مدرس. جی بہت شکریہ. اب آپ نے یہ چاروں استعمال کرنے ہیں اوپر والی لائن میں، ٹھیک، یعنی ایک کے لیے ہوا ہیا انتا انتی. جی هو تاجر هي مدرسة أنت طالبة أنت طبيب. جی بہت شکریہ. هي طبيبة هو طالب أنت تاجرة أنت مدرس. جی بہت شکریہ. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے پڑھا ماضی میں کتبہ، یعنی اس نے لکھا، اس نے پڑھا، مذکر کے لیے وہ داخل ہوا، وہ بیٹھا، وہ کھڑا ہوا. اور پھر ہم نے کہا کہ اس میں کیا ہے؟ ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہے. اسی پیٹرن میں ہم نے کتبت، قرأت، دخلت، جلست، قامت، اس میں ہم نے کہا کہ ہیا کی ضمیر پوشیدہ ہے، کیونکہ ہم کتبت کا ترجمہ کہتے ہیں اس نے لکھا، اس نے پڑھا، یعنی اس عورت نے، اس لڑکی نے. اور پھر ہم نے انتا میں دیکھا کہ انتا تو کے لیے ہوتا ہے نا، آپ کے لیے ہوتا ہے. بالکل اسی پیٹرن میں تو ہم تو نے لکھا، یعنی آپ نے لکھا، آپ نے پڑھا، آپ داخل ہوئے، آپ بیٹھے، آپ کھڑے ہوئے. اور مونس میں کیا کہتے ہیں؟ کتبتے، قرأتے، دخلتے، جلستے، قمتے. تو ہم نے دیکھا یہ جو تا اور تے یہاں پر ہے، یہ ایکچولی ریفلیکٹ کیا کرتا ہے؟ انتا اور انتے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ بس ایک بار دہرانا ہے. ہوا کتبہ، ہوا قرأ، ہوا دخلا، ہوا جلسہ. اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ذہن بنائیں، رائٹ سائڈ کی طرف جانا چاہیے. ہوا کتبہ، اس نے لکھا، ہوا قرأ، ہوا دخلا، ہوا جلسہ. هو كتب هو قرأ هو دخل هو جلس هو قام. جی بہت شکریہ. سامنے کی طرف انتا کتبتا کر کے پڑھیے. ہم نے جو یہ لیسن پڑھا ہے نا کہ فعل کی پہچان تائے متحرکہ سے ہوتی ہے، اس میں ہم نے یہ قاعدہ پڑھا کہ جب بھی تا تے تو لگتا ہے وہ لازماً اپنے سے پہلے حرف کو ساکن کر دیتا ہے، پھر یہ آرام سے جڑ جاتا ہے. کتبتا، قرأتا، دخلتا، جلستا، قمتا. أنت كتبت أنت قرأت أنت دخلت أنت جلست أنت قمت. جی بہت شکریہ. بالکل اسی پیٹرن میں مونس کے لیے هي كتبت هي قرأت هي دخلت هي جلست هي قامت. جی بہت شکریہ. تو بتائیے ہیا کہتے سمے آپ کی نظر دائیں ہوگی یا بائیں ہوگی؟ بائیں. جی بہت شکریہ. انت كتبت انت قرأت انت دخلت انت جلست انت قمت. جی بہت شکریہ. تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ انا کے بارے میں جانیں گے. انا سب سے پہلے جان لیجئے کہ انا آپ نے اوائڈ کرنا چاہیے. انا یعنی آئی ایک اچھا لفظ نہیں ہے. میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ کرتا ہوں. میں نے کچھ کام کر لیا، جیسے میں نے لکھا کتب تو، میں نے پڑھا کرا تو، میں داخل ہوا دخل تو، میں بیٹھا جلس تو، میں کھڑا ہوا قم تو. اب اگر میری جگہ میری بہن ہے، میری ٹیچر ہے، اس نے بھی یہ کام کیے اور وہ اپنے بارے میں کہنا چاہتی ہے کہ میں نے بھی پڑھا، میں نے بھی لکھا، میں بھی داخل ہوئی، میں بیٹھی، میں کھڑی ہوئی، تو وہ بھی کہیں گی کتب تو، کرا تو، دخل تو، جلس تو، قم تو. کیا پتا چلا؟ یہ جو تو ہے اس میں انا کی ضمیر پوشیدہ ہے. مزید اور ایک چیز ہمیں یہاں پر یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ابھی تک ہم نے پڑھا ہوا مذکر کے لیے، ہیا مونس کے لیے، انتا مذکر کے لیے، انتے مونس کے لیے. آج کیا ہے؟ آج انا ہے جو مذکر کے لیے بھی اور مونس کے لیے بھی لگتا ہے. یعنی ہم انا کہہ کے اپنے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں. انا کا ترجمہ میں. انا ایک کامن ورڈ ہے جو مذکر بھی استعمال کرے گا اور مونس بھی استعمال کرے گا. اور مزید ہم نے دیکھا کہ یہ جو کتب تو، کرا تو، دخل تو، جلس تو، قم تو، اس میں انا کی ضمیر پوشیدہ ہے. اور میری آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ یہ پڑھ رہے ہیں آپ اپنا ہاتھ اپنی طرف کیجئے کہ میں نے، اپنی طرف اشارہ کر کے کہیے، پھر آپ کی انڈرسٹینڈنگ دیکھیں انشاءاللہ اچھی ہوگی. جی
أنا كتبت، أنا قرأت، أنا دخلت، أنا جلست، أنا قمت. جی بہت خوب، بہت شکریہ. أنا كتبت، أنا قرأت، أنا دخلت، أنا جلست، أنا قمت. جی بہت خوب، بہت شکریہ. أنا كتبت، أنا قرأت، أنا دخلت، أنا جلست، أنا قمت. جی بہت خوب، بہت شکریہ. أنا كتبت، أنا قرأت، أنا دخلت، أنا جلست، أنا قمت. جی بہت خوب، بہت شکریہ. أنا كتبت، أنا قرأت، أنا دخلت، أنا جلست، أنا قمت. جی بہت خوب، بہت شکریہ. أنا كتبت، أنا قرأت، أنا دخلت، أنا جلست، أنا قمت. جی بہت خوب، بہت شکریہ. بولنے میں تو ہم کتب تو کہیں گے، ہم ٹھیک ہے نا، اگر لکھنے کا ٹائم ہو تو اس میں ہمیں انا ضروری لکھنا ہے کہ کتب تو ہی لکھیں گے. نہیں ہمیں تو بولنا بھی کتبتو ہی ہے. ہم یہاں پہ پریکٹس کر رہے ہیں کہ جی کتبتو میں دراصل انا کی ضمیر پوشیدہ ہے. کتبتو کا مطلب ہی ہوتا ہے میں نے کیا. تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں انا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. انا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جی بہت خوب، بہت شکریہ. یہاں پہ یہ جو مثالیں ہیں کتبتو، قرأتو، دخلتو، جلستو، قمتو، ان کا مطلب ہے کہ میں نے کیا، میں نے یہ سارے کام کر لیے. یعنی اس میں انا کی ضمیر پوشیدہ ہے. کتبتو میں نے لکھا. سر اس کا مطلب ہے، مطلب یہ ہے نا آگے فعل، جی کتب تو قرأت یہ ہے نا بالکل سارے بالکل. فعل، جی تو انا فعل کے ساتھ نہیں آئے گا. یہ کہاں پر استعمال ہوگا؟ جیسے ہم بولیں گے میں معروف النساء ہوں، انا معروف النساء، بالکل. اس وقت یہ استعمال ہوگا یہ انا جی بالکل ہوگا فعل کے جب آپ ساتھ. بالکل فعل کے ساتھ ایسے مطلب پوشیدہ ہی ہے، اس میں تو نہیں اس میں استعمال کرنا پوشیدہ ہے. ہے. ہر فعل میں نہیں پوشیدہ ہوگا. ٹھیک ہے، ہر فعل اچھا میں. ہر فعل میں اور نہیں ہوگا. ہاں جی، اور اس کو کبھی اب یہ سنیے آپ، اس کو کبھی جیسے کتبتو کا مطلب کیا ہوتا ہے، دھیان سے سنیے گا. کتبتو کا مطلب ہوتا ہے میں نے لکھا. جب جی میں کہوں گا انا کتبتو، اس کا دراصل مطلب ہوگا میں نے ہی یہ لکھا، کیونکہ میں تو آلریڈی اس میں آ گیا ہے نا. تو انا پھر سے کیوں لایا؟ اسے ہم تکرار کہتے ہیں. میرے خیال میں اس میں جب تاکید ہوگا کہ خاص طور کہ میں نے ہی لکھا ہے. جی میں نے ہی لکھا ہے، بالکل صحیح، میں نے ہی. ہاں تو یہ دیکھیے وہ اس کا مطلب ہے کہ لکھ سکتے ہیں ایسے بھی انا کتب تو انا کتبتو کہیں بالکل پہ آ سکتا ہے. بھی آ سکتا ہے بالکل. لیکن ہم ابھی تو سے یہ کیا کریں گے؟ ضمائر بارزہ نہیں ہے، ضمائر مستتر ہے بالکل. ہاں یہ ضمیر مستتر ہے بالکل. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہم کہیں گے انا کتبتو یعنی میں نے ہی لکھا. اس سے اور ایک بات واضح ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ قرآن میں کوئی بھی لفظ بلکہ کوئی بھی حرف زائد نہیں ہے. ہم کبھی کبھی ترجمہ کرتے کرتے اگنور بھی کرتے ہیں. ہمیں کبھی لگتا ہے یہاں پر تو آلریڈی لکھا تھا کتبتو مثلا، اور انا بھی لکھا ہے. اس کے پیچھے ریزن ہوتا ہے جو انشاءاللہ نکھر کر آپ کے سامنے آئے گا. تو فی الحال ہم نے دیکھا کہ ان افعال میں انا کی ضمیر پوشیدہ ہے. اور ترجمہ قمت کا مطلب یعنی میں کھڑا ہوا. اب اگر انا بھی اس میں ڈالیں گے تب بھی اس کا ترجمہ میں کھڑا ہوا یا میں ہی کھڑا ہوا. جیسے کوئی بچہ اپنے والد سے کہتا ہے میں نے اسکول میں لکھا، میں نے ہی اسکول میں لکھا، یعنی اس کا مطلب ہے I was the only child who wrote on the board، یا جو بھی ہو سکتا ہے. تو دیکھیے آپ یہاں پر اس چیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک سوال دیکھا، اس سوال نے ایک نیا ڈائمنشن ہمیں دیا. تو آپ سے گزارش ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کلاس دوسرے دن ہو جائے یا کبھی مجھے نہ پتا ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں، دوسرے دن کر لیں گے. لیکن آپ دیکھیں گے آپ اس کلاس کو بڑے آرام سے سنیے. جب آپ سے جائزہ ہوگا تب آپ بے رخ ہو جائیے. فی الحال آپ سنیے دھیان سے سنیے، سوال پوچھیے. آپ یہ مت جانیے کہ یہ سوال اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے، لوگ کیا کہیں گے. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے انا کے بارے میں دیکھا، یعنی انا کا ترجمہ میں. تو ہم نے یہاں دیکھا کہ ہمیں اپنی طرف اشارہ کرنا ہے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو. یہ جب کہے گا کہ میں نے کچھ کیا، انا یعنی انا، یا اپنے بارے میں کہے گا، عربی میں ہم کیا کہیں گے، انا عادل، انا آصف، انا. اسی طرح آپ خوش ہیں، آپ خدا نخواستہ ناراض ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ انا کہہ سکتے ہیں. اب آئیے قرآن کریم کی کچھ آیت مبارکہ آپ کے سامنے ہے. یہ سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات ہیں. اس کو پورا سمجھنے کے لیے یہ ساری آیات لی گئی ہیں. حالانکہ ہمارا جو فوکس ہے وہ خالی ان آیات پر ہے جہاں پر انا استعمال ہوا ہے. تو ایک بار انہیں سنیے. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا آپ تک آئی بات موسیٰ علیہ السلام کی؟ کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا؟ اذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. جب اس نے دیکھا آگ کو
فقال لأہلہ، تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، امکثو، تم رکو، تم ٹھہرو، تم قرار پکڑو، انی آنست نارا، مجھے آنست نارا، مجھے آگ محسوس ہو رہی ہے، میں آگ کو فیل کر رہا ہوں، مجھے آگ کی قربت لگ رہی ہے، لعلی، شاید کہ، آتیکم، میں لاؤں تمہارے لیے، منہا، اس میں سے، قبسن، چنگاری یا ایک شعلہ، او یا اجدو، میں پاؤں، النار، اس آگ کے پاس، ہدن، کوئی راہ، کوئی ہدایت، فلما، پھر جب، اتاہا، آیا اس کے پاس، نودی یا موسیٰ، آواز آئی، اے موسیٰ، پھر اگلی آیت میں کیا ہے، انی انا ربک، بے شک میں ہی تیرا رب ہوں، ندا آئی، اے موسیٰ، انی انا، میں، ربک، تیرا رب ہوں، خلا سے اخلا بنا ہے فعل امر، اور پھر رواں فخلا، فخلا نالیک، پس اتار دے اپنی جوتیاں، اپنی جوتیاں اتار دے، انک بالوادی المقدس طوی، بے شک آپ وادی مقدس طوا میں ہے، آپ طوا کی مقدس وادی میں ہے، اے موسیٰ، میں، انا ربک، میں تیرا رب ہوں، اپنی یہ جو جوتیاں ہیں یہ اتار، یعنی وہ آگ نہیں، وہ آگ اللہ نہیں تھی، اس میں اللہ کا جلوہ نہیں تھا، بلکہ وہ آگ ایک انڈیکیٹر تھا، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو ایک ندا آئی، اے موسیٰ، اپنے جوتے اتار دے، تو وادی مقدس یعنی طوا کی مقدس سرزمین میں ہے۔ اب اگلی آیت میں، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور انا، میں نے، اخترتک، میں نے تجھے چوز کیا، سلیکٹ کیا، فاستمع، تو غور سے سن، لما یوحا، جو کچھ کی تیری طرف وحی کی جائے، تو جو وحی کی جا رہی ہے اسے توجہ سے سنو۔ اب اگلی آیت دیکھیں، اننی انا اللہ، اننی، بلا شبہ، انا اللہ، میں اللہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا، نہیں ہے کوئی معبود، الا، سوائے، انا، میرے، فاعبدنی، پس میری عبادت کر، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور قائم کر نماز میری یاد کے لیے۔ تو آج کا فوکس کیا ہے؟ انا، 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 انا اور انا۔ وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وإن اخترقت فاستمع لما يوحى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ نیچے والی آیت ہم نے کر لی ہے، تو آئیے پہلے اس اوپر والی آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت ہے، قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ تو اس سے پہلے کی جو انا کی مثالیں ہم نے دیکھی وہ ایک مذکر کے لیے تھی، یعنی دائماً وہ ہم نے اللہ کے کانٹیکس میں پڑھی، یعنی اللہ کی طرف وہ جا رہی تھی۔ اب یہ جو یہاں پہ انا ہے، دیکھیے یہ کس کے بارے میں ہے۔ قالت امرأۃ العزیز، قالت، یہ اصل میں ہے قالت، پھر ملانے کے لیے تھم، قالت امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی نے کہا، الآن حصحص الحق، اب تو حق ظاہر ہو گیا، اب تو حق آشکارا ہو گیا، انا، میں نے، اب یہاں دیکھیے ابھی ہم پڑھ رہے تھے نا راودت، یہاں پہ بھی ترجمہ ہے میں نے پھسلایا، تو انا کیوں آیا؟ انا راودتہ، میں نے ہی اسے پھسلایا، میں نے ہی اسے ورگلانے کی کوشش کی۔ تو دیکھیے ترجمے میں خوبصورتی،
سمجھنے سے آتی ہے. انا بھی ہے اور راوت تو بھی ہے. میں نے ہی یوسف علیہ السلام کو ورگلایا ان نفس ہی اس کے جان سے. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ اور بے شک وہ سچوں میں سے ہے. اب اس آیت مبارکہ کو دیکھیں. سورہ یوسف کی 90 آیت ہے. یہ کل بھی ہم نے پڑھا. قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. بھائیوں نے کہا کیا آپ ہی یوسف ہو؟ کیا بے شک آپ ہی یوسف ہو؟ قال اس نے کہا انا یوسف میں یوسف ہوں. انا یوسف میں یوسف ہوں. وَهَذَا أَخِي اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا یقیناً اللہ نے بڑا کرم کیا ہے ہم پر. تو یہ انا عزیز مصر کی بیوی کی طرف ہے. یہ انا یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے. یہ انا اوپر والا انا عزیز مصر نے کہا اور یہ انا کس نے کہا؟ یوسف. اور یہاں پہ بھی دیکھیں, یہاں پہ بھی ہم ترجمہ کرتے ہیں بے شک میں ہی یوسف ہوں. قالت امرأة العزيز الآن حس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. جی بہت خوب, بہت شکریہ. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. جی بہت خوب, بہت شکریہ. قالت امرأة العزيز الآن حس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. جی بہت خوب, بہت شکریہ. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. جی بہت خوب, بہت شکریہ. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ضمائر میں جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں, ابھی تک ہم نے غائب میں ہوا اور ہیا پڑھا تھا, پھر مخاطب میں انت اور انت پڑھا تھا. آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے متکلم کے بارے میں سیکھا, انا یعنی میں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ ہوا, ہیا, انت, انت, انا, ان کو ہم نے پوشیدہ بھی ایکسٹریکٹ کیا. جیسے ذہبہ میں ہوا, ذہبت میں ہیا, ذہبتا میں انت, ذہبتے میں انت اور ذہبتو میں انا. اس کلاس میں جو بھی خیر تھا وہ اللہ کے کرم سے تھا. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.